نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں، اور یہ وہ الفاظ ہیں جن کو ہر آدمی نماز پڑھنے والا اپنی نماز کے آخر پر ان کو پڑھ کر اپنی نماز مکمل کرتا ہے، سوائے چند نمازیوں کے اس آیت کریمہ کا ترجمہ اکثر نمازیوں کو نہیں آتا۔ ربنا اغفر لی، اے اللہ ہمیں معاف فرما، ولی والدیہ اور میرے ماں باپ کے گناہوں کو بھی معاف فرما، وللمؤمنین اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن کو ہم اپنی نماز میں ادا کرتے ہیں۔ جب ماں باپ میں سے کسی ایک کا بھی انتقال ہو جائے یا دونوں کا، تو کچھ وقت تک، کچھ مدت تک، مہینوں تک، سال تک غم جو ہے وہ تازہ رہتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ہمیں اپنے والدین کی قبروں کی نشاندہی بھی نہیں ہوتی۔ اللہ پاک نے یہ الفاظ نماز میں رکھ دیے کہ ارادہ ہو یا نہ ہو، نماز سمجھ کر ہی ان کو پڑھیں تو ماں باپ کے لیے قدرتی طور پر دعا ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے آ کر عرض کی، اللہ کے نبی میری والدہ بہت بوڑھی ہے اور ضعیف ہے، کمزور ہے، چل نہیں سکتی، تو میں نے اس کو اٹھا کر اپنے کندھوں پر بٹھا کر بیت اللہ کا طواف کروایا۔ اگر حج ہے یا عمرہ تھا تو صفا اور مروہ کے چکر بھی لگائے، لیکن اپنے کندھوں پر بٹھا کر، کیونکہ وہ چلنے سے قاصر تھی۔ حضور علیہ السلام سے اس نے یہ مسئلہ پوچھا کہ آپ بتائیں کیا میں نے اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ تو میں نے اس کو اپنے کندھوں پر بٹھایا، خود بھی چلا، ماں کو بھی طواف کرایا، کیا حق ادا ہوا؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، حق تو ادا نہیں ہوا، لیکن تو نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، اچھا سلوک کیا ہے۔ تو میں زیادہ تمہارے اور حضرت کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا،
ایک واقعہ بیان کر کے اجازت چاہوں گا، اللہ پاک مجھے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ ایک نوجوان جس کا نام تھا حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، تو کبھی کبھی حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں آیا کرتا تھا۔ گھر اس کا دور تھا مدینہ سے، ہفتے میں کبھی 2 دن میں کبھی 10 دن کے بعد آیا کرتا تھا۔ تو چند دن ہوئے وہ نہ آیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ گھر میں بیمار ہو گیا، بیماری کچھ لمبی ہو گئی۔ تو اس صحابی کی حضرت علقمہ کی بیوی نے حضور علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا، اے اللہ کے نبی، میرا خاوند بیمار ہے اور نزع کی حالت میں ہے، تو میں نے اس کے حالات کی خبر آپ تک دے دی، آپ جو مناسب سمجھے۔ حضور علیہ السلام نے 4 آدمی بھیجے، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ایک، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 2، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ 3، اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ 4 صحابہ کو حضور علیہ السلام نے اس کے گھر بھیجا، فرمایا جاؤ جا کر حالات کا پتہ کرو۔ 4 صحابی گئے، دیکھا کہ نزع کی حالت میں ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ جب آدمی مرنے کے قریب ہونا تو اس کے پاس بیٹھ کر کلمے کا ورد کیا جائے، اس کو کلمہ پڑھانا نہیں ہے۔ کہیں نزع کی حالت میں غصے میں آ کر تلخی میں آ کر انکار نہ کر دے کہ نہیں پڑھتا، اگر انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا۔ پڑھنا ہے بیٹھ کر، تو شاید اللہ پاک اسے بھی توفیق دے دے اس کلمے کے پڑھنے کی۔ 4 صحابہ اس کے پاس تشریف فرما ہے اور کلمے کا بیٹھ کر نا وہ ورد کر رہے ہیں تاکہ اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے۔ وہ عام آدمی نہیں ہے، کوئی نمازی نہیں ہے، وہ عام اللہ کا ولی نہیں ہے، وہ صحابی رسول ہے، اللہ کے نبی کی خدمت میں آنے والا ہے، 4 بھائی پر پڑا ہے۔ جب زبان سے کلمہ جاری نہ ہوا تو صحابہ نے مشورہ کر کے حضرت بلال کو حضور علیہ السلام کے پاس بھیج دیا، فرمایا کہا جاؤ اللہ کے نبی کو اس کے حال کی خبر دے دو۔ حضرت بلال تشریف لائے، حضور علیہ السلام کے پاس آ کر کہ اللہ کے نبی اس کی نہ زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ آپ فرمایا اچھا جاؤ پتہ کرو اس کے والدین زندہ ہیں، ایک یا دونوں؟ تو پتہ کیا کہ باپ کا انتقال ہو چکا۔ فرمایا جاؤ علقمہ کی والدہ تک میں اللہ کے نبی کا پیغام پہنچاؤ کہ میں اس کو سلام دیتا ہوں، میری طرف سے سلام دینا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بات پہنچانی ہے کہ اگر چل سکتی ہے نا تو چل کر میرے پاس آ جائے، اور اگر کمزور ہے، بوڑھی ہے، نہیں چل سکتی، تو پھر میں اللہ کا نبی چل کر اس کے گھر جاؤں گا۔ جب حضرت علقمہ کی والدہ کو یہ اطلاع ملی، حضور علیہ السلام کا سلام ملا، تو اس نے کہا جیسے بھی ہوا میں خود جاؤں گی۔ لاٹھی پکڑی، بوڑھی عورت تھی،
آہستہ آہستہ چلتی حضور علیہ السلام کے پاس آئی، آ کر اس نے اللہ کے نبی کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا۔ اب گفتگو ہوئی حضرت علقمہ کی والدہ اور اللہ کے نبی کے درمیان میں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جو کچھ پوچھوں صحیح بتانا ہے، غلط بیانی نہیں کرنی۔ اگر غلط بیانی ہوگی تو تجھے پتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، وہی آئے گی، مجھے اطلاع ہو جائے گی۔ اس نے کہا جی نہیں، جو کہوں گی سچ کہوں گی۔ فرمایا بتاؤ علقمہ کیسا ہے؟ بیٹا تھا، کیسا ہے؟ دوسری عرض کی اللہ کے نبی نمازیں پڑھتا ہے اچھی طرح، خوب، اگر صدقہ خیرات کرنے کا نمبر آئے نا تو بغیر گنے دیتا ہے، جیب سے نکال لے دے دیے، تھوڑے یا زیادہ ہیں، جتنے آئے دے دیے۔ فرمایا تیرے بارے کیسا ہے؟ تیرے ساتھ سلوک کیسا ہے؟ حضور وہ نمازی ہے، اچھا ہے۔ فرمایا تو یہ بتا جو میں پوچھتا ہوں کہ تیرے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے؟ نمازی بھی ہے، صدقہ خیرات کرنے والا بھی ہے، مسلمان بھی ہے، صحابی رسول بھی ہے، تیرے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو ماں نے کہا کہ میں اس سے ناراض ہوں، میں راضی نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کو معاف کر دو۔ تو کہا جی نہیں، معافی نہیں ہے۔ فرمایا اچھا۔ صحابہ کو حکم دیا، فرمایا جاؤ لکڑیاں اکٹھی کرو، آگ جلاؤ اور میں اس کے بیٹے کو اٹھا کر آگ میں ڈال دوں۔ اب ماں تھی، کہتی حضور یہ کیسے ہوگا کہ میرے سامنے میرے بیٹے کو آپ آگ میں جلا دیں اور میں اس منظر کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتی۔ فرمایا پھر دو ہی باتیں، یا معاف کر دے یا اللہ کا عذاب اس آگ سے کہیں زیادہ ہے، دوسری بات نہیں ہے۔ فرمایا وجہ کیا ہے؟ کیوں ناراض ہے؟ تو آج کل کے نوجوان ماں باپ کی بے ادبی کرنے والے، گستاخانہ کلمات بولنے والے، گالیاں نکالنے والے، ماں یا باپ کو دھکے دینے والے، وہ اس بات کو غور سے سنیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مسئلہ کیا ہے؟ کیا کھانا نہیں دیتا؟ حضور کھانا دیتا ہے پیٹ بھر کر۔ لباس نہیں دیتا؟ اللہ کے نبی لباس بھی دیتا ہے۔ بیمار ہو جائے تو دوائی نہیں ملتی؟ حضور علیہ السلام سے کہا یہ بھی نہیں ہے شکایت۔ آج تو ماؤں کو دھکے دیے جاتے ہیں، کھانے کے لیے کچھ مانگے تو بے ادبی اور گستاخی کے الفاظ کیے جاتے ہیں۔ دودھ ہے، پانی ہے، چائے ہے، سبزی ہے، کھانا ہے، لباس ہے۔ ایک ماں نے سب اولاد کو پالا اور باپ نے، اور 8 10 5 6 بیٹے مل کر نہ ایک بوڑھے ماں باپ کو نہیں پال سکتے۔ وہ کہتا تیرا حق ہے، وہ کہتا تیرا حق ہے، تو دے دے، تو دے دے، آپس میں لڑائی جھگڑا، لیکن اس کا کوئی نہیں سنتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کھانا ملتا ہے جی حضور، نہ کھانے کی بات، نہ بے ادبی، نہ گالی گلوچ، نہ دھکے دیے جاتے ہیں، نہ توہین کی جاتی ہے۔ فرمایا پھر بتاؤ مسئلہ کیا ہے ناراضگی کا؟ جب تجھے اعتراض ہی کوئی نہیں ہے تو پھر ناراض کیوں ہے؟ تو ماں نے اللہ کے نبی کے سامنے ایک بات کہی حضور علیہ السلام سے، اگر میرا
اور اس کی بیوی کا کوئی تنازع ہو جائے نا تو میری بات پر بیوی کی بات کو ترجیح دیتا ہے، مارتا نہیں ہے، گالی بھی نہیں دیتا، دھکے بھی نہیں دیتا، لباس کا مسئلہ نہیں ہے، خوراک کا مسئلہ نہیں ہے، دوائی کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی اور بات نہیں ہے۔ جب میرا اور اس کی بیوی کا کوئی مسئلہ بن جائے، طلاق کلامی ہو جائے، تو مجھے چھوڑ کر نا بیوی کی بات کو آگے رکھتا ہے، یہی ناراضگی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کو معاف کر دو، اگر نہیں تو اس کو جلا دیتے۔ اس نے کہا جی میں نے اللہ کو اور آپ کی ذات کو اور سب حاضرین مجلس کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ اللہ کے نبی میں نے اس کو اپنے دل سے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے حضرت بلال حبشی کو بھیجا، فرمایا جاؤ جا کر اب دیکھو اب کیا بنتا ہے، کہیں اس عورت نے میرے حیا کی وجہ سے تو معافی نہیں دے دی، دلی معافی دی ہے۔ کہا جی حضرت بلال گئے، فرماتے ہیں کہ میں دروازے میں داخل ہوا تو اس کے کلمہ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، کلمہ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ آخری وقت تھا، نزع کا حالت ہے، انتقال ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کو پیغام دیا، اے اللہ کے رسول اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا غسل دو، کفن دو، لاؤ۔ اللہ کے نبی نے خود جنازہ پڑھایا اور بعد میں خطاب فرمایا اے مہاجرین اور انصار کے لوگوں، مکہ اور مدینہ والے، فرمایا اے مہاجر اور انصار کے گروہ، یاد رکھو یہ آدمی نمازی بھی تھا، صدقہ خیرات کرنے والا بھی تھا، لیکن اس کی نمازیں بھی گئیں، اس کا صدقہ اور خیرات بھی گیا، اس کی باقی عبادات بھی گئیں، جب تک ماں راضی نہیں ہوئی اس کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوا۔ جب ماں راضی ہو گئی تو کلمہ جاری ہو گیا۔ اس لیے اپنی بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں، آگے نہیں چلتا۔ پیچھے حضرت صاحب تشریف فرمایا، وہ بیان کریں گے، میں تو ویسے ہی 10 منٹ کے لیے آ گیا۔ تو ماں اور باپ کی نافرمانی، دھکے دینا، گالیاں نکالنا، برا کہنا، کھانا نہ دینا، دوائی نہ دینا، کھانے پینے کی چیزوں کو نہ دینا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ اس صحابی رسول کو دیکھ لو، یہ حضور علیہ السلام کے پیچھے براہ راست نماز پڑھنے والے اور اللہ کے نبی کی باتوں کو براہ راست سامنے بیٹھ کر سننے والے، حضور علیہ السلام کو دیکھنے والے، لیکن ماں ناراض ہے، راضی نہیں ہے، کلمہ جاری نہیں ہوا۔ اور حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی، ماں بھی فوت ہو چکی ہے، باپ بھی فوت ہو چکا ہے، زیادہ حسنی سلوک کا حقدار کون ہے؟ فرمایا ماں۔ پھر پوچھا، فرمایا ماں۔ تیسری بار پوچھا آپ نے، فرمایا ماں۔ چوتھی بار ہوا، فرمایا باپ۔ ماں کے 3 حق ہیں، باپ کا 1 حق ہے، اور 4 رشتے حق گزرنے کے بعد پھر 5واں حق ہے رشتہ داروں کا درجہ بدرجہ۔ اللہ پاک ہم سب کو ماں باپ کی عزت احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ پاک ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے بھی معاف فرما، ولی میرے ماں اور باپ کو بھی معاف فرما، وللمؤمنین اور سارے دنیا کے مسلمان مردوں اور عورتوں کو معاف فرما، یوم یقوم الحساب، جس دن قیامت کا دن آئے گا نا، سب کی بخشش فرما۔ یہ قرآن کی آیت ہے، ہم اس آیت کو ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ نماز تو مکمل ہو گئی لیکن معنی کا نہیں پتا، تو یہ ایسی دعا اللہ نے نماز میں رکھ دی ہے کہ جو نماز پڑھے گا نا 5 وقت، تو اس کے منہ سے غیر ارادی طور پر بھی یہ کلمے نکلیں گے نا، تو اس کا ثواب ماں باپ کو جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔